بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے احادیث مبارکہ، اور 9th کلاس میں یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، جس کا ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں افضل عمل کے بارے میں بتایا گیا اور افضل دعا کے بارے میں بتایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ تو افضل الاعمال یعنی سب سے بہترین عمل، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے مختلف باتیں بتائیں اور اللہ کے حکم سے۔ تو ایک بات ان میں یہ بھی بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے بارے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جبرائیل امین، یہ جو لوگ ہیں کیا یہ میری امت ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور پھر دوسرے انبیاء کا بھی بتاتے کہ یہ ان کی ہیں، یہ ان کی، اور ایک آخر میں یہ بتایا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے زیادہ یہ جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کی امت ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخر سے اپنا سر بلند کیا، اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں 70,000 بعض روایات میں آتا ہے، اور کہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دینے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے؟ اور یہی معاملہ جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بیان کیا تو صحابہ اکرام کو بھی بڑا تجسس ہوا، اور ایک صحابی تو یہاں تک کہ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ آپ ان میں ہوگے۔ اور پھر ایک اور صحابی جو ہے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں گے میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہل کر گیا وہ پا گیا۔ بہرحال وہ کون لوگ تھے؟ تو صحابہ اکرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا نہیں ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر عقیدہ اپنا نہیں رکھا، ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوا، انہوں نے عبادت کی تو اللہ کے لیے کی، انہوں نے حاجت روا مانا تو رب کو مانا، مشکل کشا سمجھا تو رب کو سمجھا، انہوں نے کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہیں بنایا، اور انہوں نے صرف رب سے ہی مانگا۔ انہوں نے ہر نماز میں جب کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا رستہ، تو پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انہوں نے دیکھا کہ جس سے مدد مانگنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ صرف اور صرف وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اس پر پابند رہے۔ تو جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس سے زیادہ اسے سب سے زیادہ محبت دیں، اس سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الاستغفار،
کہ بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کو جو ہے وہ بلا بیٹھتا ہے، وہ اس کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ سے اپنے گناہوں اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اس سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ استغفار جو ہے وہ بہترین دعا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں بھی یہ چیز زیر بحث ہے۔ تو کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہ کو معاف نہ کر دیں۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا جو ہے اظہار کرتا رہے۔ استغفار کی بہت سی دوسری جگہوں پر بھی بہت ہی زیادہ فضیلتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا کہ جی انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ بلا ضرورت ان کو جو ہے باہر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ مسجد میں گئے، چلتے چلتے مسجد میں گئے، وہاں پر ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے مسجد میں ایک نان بھائی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس کے گھر جاتے ہیں اور وہ رات کو مسجد میں رہنے کا سوچتے ہیں لیکن وہ جگہ نہیں دیتے، تو نان بھائی انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ نان بھائی یعنی روٹیاں لگانے والا، وہ ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو جب وہ اس کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہ بات بات پر استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ نان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا تمہیں اس استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں بالکل بے روزگار تھا، رب نے مجھے روزگار دیا ہے، استغفار پڑھنے کی وجہ سے مجھے جو ہے بڑی دولت ملی، اور آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ استغفار کی وجہ سے مجھے رب میرا دے رہا ہے۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات بھی ہے کہ جو آج تک تمہاری قبول نہ ہوئی ہو اور تم نے استغفار پڑھا ہو اور قبول نہ ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں باقی تو مجھے یاد نہیں، ہر چیز میری پوری ہو رہی ہے، لیکن ایک یہ بات ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امام صاحب سے میرے ملاقات ہو جائے، تو یہ میرے ذہن میں ایک بات ہے۔ تو وہ سنا ہے کہ بڑے علم والے ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو سوچ رہا تھا کہ ان سے کبھی ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں ہی ہوں مالک، اور جن سے تم ملنا چاہتے تھے تو میں ہوں، اور آج میرے جی چاہ کہ میں اس طرح نکلوں، اور تمہارے استغفار نے جو ہے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ تم سے ملاقات بھی ہو سکی ہے۔ تو یہ استغفار اتنی بہترین دعا کی دعا ہے، اور استغفار میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے آپ کو جب استغفار کے ساتھ جو ہے ہر وقت لیس کریں گے، شیطان بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکے گا، اس کے ہتھ کنڈے میں ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو ہے ہم پاک صاف رہیں گے، ہمارا ذہن صاف رہے گا، ہمارا جسم صاف رہے گا، ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک ذہن کو دماغ کو ہر وقت تر و تازہ رکھنے کے لیے استغفار پڑھیں گے، اور یوں کوئی گندی بات کوئی گندی سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکے گی، اور یوں استغفار کا ہمیں فائدہ دنیاوی